شاہ صاحب ہاں جی کہ میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. وہ تو آپ ہر روز ہی کرتے ہو جد بھی ملتے ہو میرا انٹرویو ہو رہا ہوں ایک طرح سے کیوں جی ڈاکٹر صاحب یہ شاید آپ کا ایک طویل انٹرویو کرنا چاہتی ہیں شاہ صاحب، ہیں فل اینڈ ایگزاسٹو، ایک تفصیلی انٹرویو جس میں آپ کے سارے پہلو کور ہو جائیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میری وضاحت کر دی. نہ لیکن ڈاکٹر صاحب نو کیسے معلوم ہونے کہ آپ کے اندر کی وضاحت طلبی کس نوعیت کی آپ کیا پوچھو گے؟ سر بات دراصل یہ ہے کہ میں خود آپ پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر. ایک ایسی کتاب جو آپ کے شخصی ہاں اندرونی اور نفسیاتی پہلوؤں کو کھول کر بیان کرے سارا خود ہی جاؤ. کہ آپ جیسا انسان ساری منفی پیش قدمیوں پر کے باوجود اس قدر پاپولر کیوں ہے. اور صرف پاپولر ہی نہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارا ہیرو کیوں ہے؟ ہاں یہ تو اب دسو جی. یہ ایک بہت بڑا راز ہے صوفیہ صاحبہ جو کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا. سارے یورپین لٹریچر میں کم از کم مجھے تو کوئی ایک کردار ایسا نظر نہیں آیا جو اس قدر نیگیٹو ہو اور لوگ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہوں. لیکن جناب میں ایزے پر کیسے روشنی ڈال سکتا ہے اپنے طول و طویل انٹرویو؟ مینو کیا معلوم ہے کہ کیا راز ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب البتہ ایزا تجزیہ کر سکتے میرے خیال میں. میں کس طرح سے سر، میں کدھر سے ایسا تجزیہ کر دیکھو سکتا جی ہوں؟ آپ لوگ تو پوسٹ مارٹم کر کے فوراً بتا دیں ہو کہ قتل جون سا 5:30 بجے ہوا، زور زبردستی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اندر کیا کھادا ہوا تھا کیا پیتا ہوا تھا. کل جیسے میں پوسٹ مارٹم کرانا ہے اپنے بکرے کا تو انہوں پھر پتہ لگے گا. آپ قربانی دے رہے ہیں شاہ صاحب؟ بالکل 100% جی بسم اللہ، یہ تو سنت ابراہیمی ہے. لیکن اس سے پہلے تو آپ شاید قربانی نہیں دیا کرتے تھے. وہ جی پہلے بکرے کا ارادہ ہی نہیں تھا ہوندا قربان ہون کا، اس وجہ سے رہ جاتی تھی قربانی میری. میں سمجھا نہیں سر، بکرے کا ارادہ؟ پہلے کدے کوئی بکرا آیا ہی نہیں تھا ہمارے گھر میں قربان ہون. آیا نہیں تھا یا لائے نہیں تھے؟ نہیں جو خود ہی نہیں آیا تھا. میں سمجھی نہیں آپ کا مطلب. یہ تو سیدھی جیسی بات ہے صوفیہ بی بی، یہ میں کون سا فلسفہ پھنسا ہوا یونانی. کل ایک بکرا آ گیا سوہے رنگ کا پورا چاندنا والا. بکرا آ گیا؟ خود ہی آ گیا ڈاکٹر صاحب. بوہا تو ہمارا کھلیا ہوا ٹی وی لاؤنج کا، اسی میں آ کے کھڑ گیا ٹیلی ویژن دیکھنے لگ گیا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسی تھی وہ گل میں سوتری کی، اچھا کھچ مار کے ٹوٹی ہوئی تھی. میں اس نے ہدایت اللہ کے آن سے پہلے ہی قابو کر لیا. وہ بہمی جیسا انسان ہے جی ہدایت، وہ ہر ایک وقت اصولوں کا وظیفہ ہی کرتا رہتا. اگر انہوں پتہ چل جاتا تو انہیں تو گلی گلی ہوکا دین نکل جانا تھا بھی کسی کا پارو گوچا ہوئے تو ہمارے گھر آگے تحقیق کر لوے ہو تو ایسا بیوقوف آدمی. یہ تحقیق اب آپ کو کرنی چاہیے شاہ صاحب. لو کیوں مینو کیا ضرورت ہے؟ وہ خود چل کے ہمارے گھر آ گیا قربان ہون کی خاطر. اب میں آئے ہوئے قربان پسند بکرے نو گھر سے نکال دیا ہیڈ ہوگی. میں خود جا کے وہ واسطے 5 روپے کا شٹالا لیا ہے وہ مورے ڈال لیا، وہیں گھٹنے ٹیک کے کھان لگ گیا. بڑا ہی خوبصورت ہے. تو آپ کل اس کی قربانی دے دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا. اور اگر ہدایت انکل نے پوچھا کہ یہ بکرا کدھر سے لیا پھر؟ نہ پھر تو وہ بندوبست خداوند کریم نے خود ہی کر دیتا. میں نے زحمت ہی نہیں اٹھانی پڑی ایکسپلینیشن کی یا جواب طلبی کی یا صفائی کی. وہ آج دوپہر کی بس پکڑ کے ساہیوال چلا گیا اپنے پانجیاں کے ساتھ عید منان ہدایت اللہ. ویسے شاہ صاحب یہ آپ اچھا نہیں کر رہے. ہم نے تو پچھلے 56 بریا میں کدی اچھا نہیں کریا ہے. اچھا وقت گزر گیا بی بی آپ دے مورے ہی ہے. اب تو صورت حال نو ہم تے بہت بہتر سمجھتے صحافی لوگ. آپ نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ کیا یہ رویہ، یہ طریقے زندگی اور یہ وے آف لائف؟ وہ اپنے ارد گرد ہی سیکھا تو ابھی بھی مجھے کوئی باہر جان کی ضرورت ہی نہیں پڑی فارن ایجوکیشن وغیرہ کی. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اب میں کیا عرض کروں جی اور کس کے سامنے گھٹنا کھولوں، بس ایسے ہی ہے. اسی لیے میں شاہ صاحب کا ایک تفصیلی انٹرویو چھاپنا چاہتی ہوں. چھاپو چھاپو ضرور چھاپو، میں کل منع کرتا ہوں. وہ ایک ایسا آئینہ ہوگا ڈاکٹر صاحب جس میں ہم سب کو اپنی اپنی صحیح صورت اور اصل شکل نظر آئے گی. میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی کہ میں ایسا آئینہ پروڈیوس کر سکوں گی، لیکن
میری کوشش ضرور ہوگی. لو آپ کی مدد کے لیے میں بھی حاضر ہوں. ضرور ضرور. اور اس سلسلے میں اور لوگوں کے کامنٹس بھی لوں گی. اور ظاہر ہے کہ آپ کا نقطۂ نظر تو سب سے اہم ہوگا. نہ کیوں اینا کا نقطۂ نظر کا اہم ہوئے گا؟ وہ اس لیے سر کہ یہ آپ سے آشنا ہیں اور بڑی دیر کے آشنا ہیں. نہیں نہ میرے تو ملتے ہوئے ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا پورا. لیکن میں آپ کی شخصیت کو تو دوسروں سے بہتر سمجھ گیا ہوں کہ نہیں سر؟ اپنی شخصیت نو تو میں خود نہیں سمجھ سکیا اچھی طرح سے ڈاکٹر صاحب. آپ کدھر تے سمجھ جاؤ گے؟ یہ البتہ آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ لدھیانہ اسٹیشن کے ریلوے گارڈ سے سیانے ضرور ہو. یہ تو زیادہ نہیں مترک بات. یہ لدھیانے کا گارڈ کدھر سے آ گیا ہماری گفتگو میں؟ دیکھو جی جو آدمی میری زندگی میں میرے تے بد چلاک رہا ہے اچھا. وہ میری زندگی میں میری یاد کی ڈائریکٹری میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. لدھیانے کا ریلوے گارڈ آپ سے بھی لائق تھا سر؟ بہت میرا دل نہیں نہ مانتا. من نے دل آفتا لیکن ہے حقیقت. وہ میرے سے بھی بہت بد فنکار تھا اور حالات حاضرہ پر پورا کنٹرول رکھتا تھا. اس نے کیا کیا سر ریلوے گارڈ نے؟ میں تھا بی جلدی میں اور اچھا. سمیان تھا میرے پاس زیادہ. اچھا. اوپر تے انجن وسل دے رہا تھا. تو میں ایک پارسل کے انتظار میں تھا جو مینو ابھی ڈلیور ہونا تھا اور پارسل آ رہا تھا خفیہ اس رستے سے. پارسل میں کیا تھا سر؟ وہ پارسل میں کچھ نہیں تھا خدا نہ خاص تھا اچھا. بس صرف وزنی تھا. تو میرا سمیان پہلے ہی اوور ویٹ تھا. میں پگ کے گیا گارڈ پا جس نے سیٹی بجائی تھی چندی نہیں تھی لائی. میں کیا بادشاہ گارڈ آ گرمی بہت ہے اور میری جان نکلی جا رہی ہے پیاس سے. اگر تیں اجازت دیں تو میں ایک لیمونیڈ کی بوتل پی لوں برف ڈلوا کے. بولیا پی لے. کوئی بڑا ہی شریف گارڈ ہوگا سر. شریف ہی تھا جو مینو یاد رہ گیا اب تک. میں کہا گارڈ صاحب ایسے نہ ہوئے میں بوتل پیندا رہ جاواں آپ گڈی چلا دیو. ہنس کے کہنے لگا ایدہ تو سیدھا علاج ہے ایک بوتل میرے لیے بھی کھلوا دے. جب تک میری بوتل ختم نہیں ہوئے گی گڈی نہیں چلے گی. تد نو آپ دی بوتل ختم ہو جائے گی. بہت خوب مزہ آ گیا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے کیسے کیسے لائق لوگ پڑے ہیں اس دنیا میں. میں تو جب بھی کدے اپنے اس لائق انسان ملتا ہے 100 مرتبہ دے صدقے باری جانا ہے انہوں اپنا گرو خیال کرنا ہے کہ کیا چلاک انسان ہے. اور آپ کا چھوٹا گرو کہاں ہے اس وقت؟ چھوٹا گرو تو ہوندا ہی نہیں کسی کبھی بھی. گرو تو ہمیشہ بڑا ہویا کرتا ہے. نہیں میرا مطلب ہے آپ کا وہ بھورا سرخ گرو. پورا سرخ گرو ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ کے قربانی کے بکرے کو پوچھ رہی ہیں سر کہ وہ کہاں ہے اس وقت؟ ہاں وہ اندر بیٹھا ہوا دوسرے کمرے میں. اب برچی خانے کے ساتھ غلام ہے جون سا چھوٹا اس پر. لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی. بکرے تو بڑے زور سے ممیاتے ہیں سر. وہ اس وقت میڈیٹیشن کر رہے ہیں. بکرا میڈیٹیشن کر رہا ہے؟ ہاں جی بڑی ڈیپ میڈیٹیشن مراقبہ کر رہا ہے. وہ کس لیے؟ کل اس نے قربانی جو لگنا ہے. تو وہ مراقبہ کر رہا ہے از خود؟ آج خود نہیں جی ڈاکٹر صاحب میں اس نو مراقبے کا علم سکھایا ہے خود. وہ کیسے سر؟ میں اس نو بڑے چمچے میں 2 گولیاں سلیپنگ پل کیاں کھول کے پلائیاں بڑی محبت کے ساتھ. وہ کیوں سر؟ انہیں تا نہیں تو سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا. اس وقت سو رہے ہے بڑے آرام کے ساتھ پیسفل سلیپ. ایک تو وہ خود منہ اٹھا کر آپ کے گھر چلا آیا. ٹھیک ہے. دوسرے اس نے آپ پر اعتبار کیا. ضرور. تیسرے اس نے آپ کی قربان گاہ پر قربان ہونے کا فیصلہ کیا. شاباشی دے. اور آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. میں اس کے ساتھ نہایت شرافت کا سلوک کر رہے ہیں. وہی سلوک جو قربان گاہ پر خود بخود آن والے کے ساتھ کریا جاتا ہے. یہ آپ کس سلوک کی بات کر رہے ہیں شاہ وہی صاحب؟ سلوک ڈاکٹر صاحب جو اپنے پولنگ بوتھ پر آن والے ووٹراں کے ساتھ انہیں کے لیڈر کریا کرتے. میں کوئی جگوں بکری بات نہیں کری. کدی الیکشن کے تمبو نہیں دیکھے آپ نے؟ 20 مرتبہ دیکھے. تو ان تمبو کے اندر قطار کیسے کیسے پارو کھڑے ہوں بیچارے اپنا آپ قربان کرنے کی خاطر اور لیڈر کس طرح سے پکڑ کے انہوں لے جاندے اندر بوتھ میں قربان کرنے کی خاطر. اور انہوں کا کیا ملتا ہے آخر میں؟ لیکن لیڈر ڈرگ تو نہیں کرتے شاہ صاحب ان کو نشہ تو نہیں پلاتے. ہائے 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 یہ کیا بات کری آپ نے صحافی ہو کے بات کر دی. ہائے ہائے لیڈر تو ایسا نشہ پلاندے ہیں بی بی اپنے پیرووں کہ انہوں کی غلامی تے نکل دے ہی نہیں ساری عمر.
وہ تو رہے ایک طرف انہوں کی اولاداں بھی اس نشے کے اندر اس قدر دور نکل جاتی ہیں کہ واپسی ممکن ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ آپ کی قربانی لگے گی تو نہیں سر. قربانی لگیا نہیں کرتی ڈاکٹر صاحب، قربانی لگائی جاتی ہے. یہ متاع غرور کا سودا ہے، اپنا دبدبہ بٹھان کی خاطر کری جاتی قربانی. 5 مرتبہ مینوں خدا نے ایسا موقع عطا فرمایا لیکن ہدایت اللہ بچ میں پھنس گیا. وہ تو خدا کا شکر ہے اس مرتبہ دفع ہو گیا، ورنہ انہیں ہون ہی نہیں دینی تھی قربانی. کاش وہ ایک دن اور یہاں رک جاتا. میں آپ نے اس قدر برا لگنا ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں سر، یہ بات نہیں ہے، میں تو آپ کے بھلے کی سوچ رہا ہوں. وہ بھی میرے بھلے کی سوچا کردہ بد وقت ہر ایک ہی وقت ترقی کے راستے کا ٹھمنا کیا مجال جو ساری زندگی مینوں ترقی کرن دیتی ہوئے ہدایت نے یا ترقی یافتہ لوکاں کے مقابلے میں آن دیتا ہوئے. آپ کن کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں؟ میں بش کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، میں بلیر کی نقل کرنی چاہتا ہے. پوری دنیا میں دہشت پھیلا کے رکھی ہوئی ہے بش نے، شاباش ہو دے. میرا تو رول ماڈل ہے بی بی، میں تو دل و جانتے ہوں دی قدر کرنا ہے. پھر تو آپ ویسا بننا چاہتے ہیں؟ بالکل 100%. لیکن امریکن اخبار تو اس پر بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کیا خبر ہے امریکی اخباراں نوں ایک طاقتور اور شاہ زور انسان کی قدر افزائی کیسے کری جاتی ہے. وہ تو پتھر اور ہیرے نک جیسا کردان دیں اخبار نویس. بش تو ایک بہادر انسان ہے. بہادر انسان ہے سر. انہیں عراق کی اٹ سے اٹ بجا دی اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ حقیقت کی تلاش میں انسان نوں دور دور تک جانا چاہیے، چاہے کتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو جائے، مالی اور جانی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور سائنس کے علم کے زور پر کہہ رہے ہیں، تحقیقی علم کی بنیاد پر. صوفیہ بی بی جب میرے مرشد نے عراق نوں طاقت و تاراج کر کے اُہدیاں مشکاں کس لئیاں تب چارے کونیاں میں وہ کرندے دوڑ کے کیمیکل ویپنز کی تلاش کر دی شروع ہونے. کون سے کیمیکل ویپن سر؟ وہ جو عراق میں بن رہے تھے گزشتہ کئی سالوں سے ڈھیر لگائے ہوئے تھے. آپ سے کس نے کہا؟ میرے تو بش نے کہا بالمشافہ. لیکن جب تحقیق ہو گئی مکمل اور بے کم و کاست ہو گئی تب بش نے خود اعلان کریا کہ کیمیکل ویپنز والی بات ہے جھوٹ تھی، ایک مفروضہ تھی، غلط فہمی پر مبنی تھی. جانی اور مالی نقصان ضرور ہوا ہے اور عراق کا ملک مفتوحہ علاقہ بھی قرار پا چکا ہے، لیکن ایک حقیقت سامنے آ گئی ہے کہ وہ ایک غلط فہمی تھی اور کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہوائی تھی. میرا دل باغ باغ ہوئی اس بات سن. کیوں؟ آپ کا دل باغ باغ کیوں ہو گیا؟ میں اس وجہ سے کہ میرے رول ماڈل نے سچ کا اظہار کریا اور سچ کا بول بالا کریا اور دنیا نو بتا دیا کہ سائنٹیفک سچ کا اعلان کرنے کے واسطے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے اور تحقیق اگے بھی چلانی پڑتی ہے. اگے ہی اگے. آگے سے کیا مطلب؟ اگے کسی اور ملک میں کیمیکل ویپنز کی تلاش کرنگے. ابھی تو 52 مسلمان ملک اور پڑے ہیں، ہر ایک کی چھان پھٹک ہوئے گی. یہی تو سائنسی تحقیق کا فائدہ ہے کہ بات کی سو نکال کے چھٹ دیا. آپ تو خود سائنسدان ہیں ڈاکٹر صاحب اور ریسرچ کے قدردان ہوں. آپ تو اس میں میرے سے بہتر سمجھے. دیکھو آپ بولتے نہیں، منہ کر کے کھڑے میری حیرانی کا.